أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سید الشہداء عنوان، اور پہلی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ سید الشہداء کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں یا سید الشہداء کی شخصیت کی جانب جو آیات اشارہ کرتی ہیں یا احادیث یا واقعات، انہی کے ذریعے ہم ذات سید الشہداء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کل کی آیت سے مختلف ہے. کل کی آیت جو تھی سورہ فصلت کی تھی، آج سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 269 269 بچوں کے لیے کہ وہ جا کر دیکھ لیں. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء. آیت مختلف ہے، آنا ہم کو سید الشہداء تک ہی ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق حکمت عطا کرتا ہے. یؤتی الحکمۃ، حکمت دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اس کی مشیت کیا تقاضا کرتی ہے، اس کی مشیت کے اجزاء کیا ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے جو گفتگو کے دوران واضح ہو جائے گی. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص کشور گشائی کرے اور ملکوں کو فتح کرے، قتل و غارت گری کرے، پیسہ جمع کرے، کسی کام کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تعریف نہیں کی جس طرح سے حکمت کی تعریف کی. لہٰذا اگر اس حکمت کو ہم جوڑ کر دیکھیں وجود مبارک و مسعود سید الشہداء سے، تو یہاں سے آج ہماری گفتگو کے سفر کا آغاز ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. تو یہ خدا کا چاہنا کیا انسانوں کے چاہنے کی طرح ہے؟ آپ کے گھر میں قربانی ہوئی، افطاری بانٹی، پڑوسی نے شکوہ کیا کہ آپ نے ہم کو نہیں دی. بھائی ہمارا جی چاہے جس کو دیں جس کو نہ دیں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ کا اور میرا فعل کبھی کبھی حکمت پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن خداوند تبارک و تعالی علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، ودود ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. وہ کہہ تو رہا ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے حکمت دیں گے، لیکن اس کی چاہت کی دلیلیں ہوتی ہیں جو اس کی حکمت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو ہم نے حکمت دے دی یا حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر. نبی کریم نے فرمایا ایک آیت کے ذیل میں جو قرض حسنہ کی آیت ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی بندے مومن کو قرض حسنہ دے، کہ جب آسانی ہو دے دینا، سود پر قرضہ نہ دے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اضعافاً کثیرہ. تم خدا کو قرضہ دو، خدا تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے لوٹائے گا. قرآن کی آیت. نبی کریم نے فرمایا کہ جب خدا کہے کثیر تو کوئی گن نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ کثرت ہماری نظر میں اور ہے، خدا کی نظر میں اور ہے. نبی کریم کی شہادت. جب آپ نے یہ کہہ دیا، اب خدا فرما رہا ہے خیر کثیر دے دی گئی. اب جس کے پاس حکمت نہیں ہے اس کے پاس خیر ہی نہیں ہے، کثرت تو چھوڑ دیجئے. لہٰذا یہاں سے بات سمجھ میں آئی یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. خیر کثیر دی گئی. اور خدا نے فرمایا ایک چیز
اب آخر میں پروردگار آیت کو ختم کر رہا ہے 269ویں آیت کو، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس بات کے ذریعے نصیحت، تدبر، تفکر، ان کی فکر جاگے گی کہ جو صاحب عقل خالص ہیں۔ ایک تو یہ مشکل کہ حکمت ہے کس کے پاس، اور اس کے بعد ہر ایک سے آپ توقع رکھیے ہی مت کہ وہ صاحب حکمت کو پہچانے۔ جب صاحب حکمت کو نہیں پہچانے گا تو حکمت کے نہ دروازے کو پہچانے گا نہ شہر کو پہچانے گا۔ جو حکمت سے دور ہے، حکمت کے شہر سے دور ہے، حکمت کے دروازے سے دور ہے، آپ کیوں سر پھٹول کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے پاس؟ آئیے اپنے مولا کی چوکھٹ پر بیٹھ کر حکمت حاصل کیجئے۔ اس کو خیر کثیر تو کیا رتی بھر خیر دی ہی نہیں گے، اور خدا بھائی کیوں نہیں، آپ حکمت سیکھیے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جو نہیں سمجھ رہا نا حکمت کی جڑیں کہاں پر ہیں، حکمت کے سوتے کہاں پر ہیں، حکمت کے چشمے کہاں پر ہیں، اس کے ساتھ بحث مت کیجئے۔ اولو الالباب ہے ہی نہیں، یہ حماقت کا مارا ہے بیچارہ۔ اولو الالباب صاحب عقل خالص ہے ہی نہیں۔ وہ شخص جو حکمت کو سمجھ جائے، حکمت کے شہر کو سمجھے، حکمت کے در کو سمجھے، حکمت کے دروازے کو سمجھے، وہ ہے صاحب عقل خالص۔ کہاں صاحب عقل خالص اور کہاں نرا احمق۔ لہٰذا یہیں سے رستہ جدا ہو گیا۔ اب کوئی نہ سمجھے سید الشہداء کو۔ اب یہاں سے آگے بڑھیے۔ حکمت کی ایک اور تعریف خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کی؟ لقمان کی تعریف کی۔ لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ کس طرح سے؟ روپیہ پیسہ کماؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ، مملکتوں کو فتح کرو، بادشاہت پھیلاؤ، تخت پر بیٹھو، تاج پر بیٹھو، لشکر جمع کرو، خدم و حشم جمع کرو، نہیں، فرمایا انشکر للہ۔ حکمت دے رہے ہیں لقمان، دیکھو ہم دے رہے ہیں تم کو حکمت، اب جو تمہاری طرف سے چیز ہمارے پاس آنی چاہیے ہمارا شکر ہے۔ یعنی شکر حقیقی ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حکمت نہ آئے۔ منزل بڑی کٹھن ہے، اور اب تو یہ آپ کو بند یاد ہو چکا ہے، لیکن میں مدد لینا چاہتا ہوں۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانو پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ ہے آپ کی امداد سے ہوگا۔ آپ یہاں پر بیٹھیں، میری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں، مومنات، جن کا احسان ہے فرش اعضا پر، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کی ولادت سے پہلے مودت کون دیتا آپ کو؟ ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، کہ ہے تو مشکل مرحلہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج مقررہ وقت میں اس مرحلے کو سر کر لوں۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ وجود ابراہیم علیہ السلام کو سمجھے بغیر سید الشہداء سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی ابن ابی طالب سمجھ میں نہیں آئیں گے، پنجتن سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بھائی فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم دیں ابراہیم کی خدا کو، اسماعیل کی، اور اس علی ابن ابی طالب کی جو ابھی پیدا ہی نہ ہوا اور دیوار کعبہ شق ہو جائے، تو یہ معمولی شخصیتیں ہیں؟ جناب ابراہیم کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جناب یعقوب، جناب یونس، جناب یوسف، جناب مریم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ادریس، تمام کے تمام انبیاء یہ نسل جناب ابراہیم سے ہیں۔ لہذا وہ تمام ادیان جو موحد ہیں ابراہیمی دین اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی جناب ابراہیم کی شخصیت بڑی اہم ہے، اور قرآنی اعتبار سے تو اپنے مقام پر بہت اہم ہے۔ اور سلسلہ امامت اور عصمت کہ جو شروع ہوا سلسلہ امامت جناب امیر سے، ختم ہوا آپ کے اور میرے 12ویں آقا، جس کے دسترخوان کے ٹکڑے چن چن کے آپ توحید کی منزلیں طے کر رہے ہیں، حضرت حجت ابن الحسن۔ اور یہ پورا پرسہ 12ویں آقا کی خدمت میں ہی جا رہا ہے۔ آپ اسی دے جان کہ ابن الحسن حجت امام زمانہ، یہ آپ کو پرسہ ہے۔ جو وارث ہوتا ہے، کسی بھی میت کا موت آ جائے، کسی کو انتقال ہو جائے، اسی کو آپ پرسہ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت کی بارگاہ میں ہم بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے کل کہا بڑے چہیتے پیغمبر ہیں اور لاڈلے۔ جو کام خدا نے دوسرے انبیاء کے ساتھ کیا، ابراہیم نے اس سے ملتا جلتا کام کیا، خدا نے بڑے لاڈ اور پیار سے مرحلے کو گزار دیا۔
پہلی مثال دوں آپ کو، حضرت ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا یہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. خدا نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا دیکھو خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو اور اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ثم صرہن اور ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان کو کاٹو ذبح کرو قیمہ بناؤ، 4 مختلف پہاڑوں پر رکھو اور اس کے بعد پکارو ان کو یاتینک سعیا. یہ جو گوشت کا ملغوبہ بن چکے ہیں پرندے، کوٹ کر قیمہ بنا چکے ہو، تم آواز دینا پرندوں کو. خوب توجہ کیجئے، کبھی آپ نے سوچا کیا آواز دینا؟ اے پرندوں آؤ. 4 مختلف پرندے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ فرض کیجئے عقاب جس کو میں نے قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے، قیمہ بنا کر تمام پرندوں کے گوشت کو مخلوط کر دیا. اب دنیا کی کوئی مشینری اس گوشت کو الگ نہیں کر سکتی، مہین مہین ریزے ہو چکے ہیں. لیکن ابراہیم نے ایک دفعہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ پکارا عقاب آؤ، عقاب کے تمام ٹکڑے اکٹھا ہوئے، یاتینا کا سایہ تیزی کے ساتھ قرآن فرما رہا پرواز کرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تم ابراہیم ہمارے بندے، ہم نے تمہیں اختیار دیا، پکارو پرندے زندہ ہو کر آ جائیں گے. ابراہیم نے یہی کام کیا. دل مطمئن نہیں ہے؟ کہا بالکل ایمان ہے، چاہتا ہوں دیکھ لوں ہوگا کیسے واقعہ. قطعاً یہ ابراہیم کا نقص نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے جناب عزیر کا قصہ بیان کیا. اب ابراہیم نے کہا پروردگار زندہ کیسے کرتا ہے؟ پروردگار کو فہمائش کرنی چاہیے تھی. قدرت کی تیوری پہ بل آ جاتے، بھائی پیغمبر ہو گئے ہو اب بھی شک کر رہے ہو. اب ابراہیم نے لاڈ پیار والی گفتگو دیکھی. اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ بلا ایمان تو ہے، چاہتا ہوں دل مطمئن ہو جائے. اچھا دیکھو ابراہیم، تمہارے دل کی خوشی کی خاطر ہم تمہیں اجازت دینا یہ کام کر کے دکھاؤ. اب چلیے حضرت عزیر، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا أَنَّىٰ يُحْيِي اللَّهُ هَٰذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور اس شخص کا ذکر کرو، اس پیغمبر کا جو ایک قصبے سے گزرے. وہ قصبہ، وہ دیہات، وہ گاؤں اوندھا منہ کے بل پڑا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھت زمین پر تھی اور فرش چھت پر تھا، سب مر چکے تھے. گزرے ایک دفعہ دیکھ کر کہا کہ اَنَّىٰ يُحْيِي اللَّهُ، خدا کیسے زندہ کرے گا بعد موتها. ابراہیم نے بھی کہا کیسے زندہ کرے گا، عزیر نے بھی کہا کیسے زندہ کرے گا. وہ ابراہیم ہے، لاڈ اور پیار کا مرحلہ الگ ہے. یہ عزیر ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ادھر یہ خیال آیا 100 برس کے لیے خدا نے موت دے دی. 100 برس بعد جگایا. قرآن کی آیت قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، یہ تو بتائیے حضور کہ کتنے پہروں آپ سوتے رہے. عزیر نے کہا کہ لبثت یوما و بعض یوم، پورے دن شاید سوتا رہا پروردگار، یا دن کے کچھ حصے. اب خدا نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، منظور الی حمارک، اچھا کچھ دن سوئو، دن کے کچھ حصے 2 گھنٹے یا پورے دن. پروردگار ہاں اپنے الفاظ میں لا رہا ہوں آیت میں. کہا کہ اچھا اگر پورے دن سوئو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اب جو کھانے کی طرف دیکھا لم یتسنى، کھانا سڑا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ گھنٹے بلکہ کچھ منٹ ہی سویا ہوں، کیونکہ دیہات پورا برباد ہو چکا ہے، دھوپ تھی. اس کا مطلب ہے بہت آدھے دن بھی نہیں سویا، چوتھائی بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آگ لگی ہے. جب کھانے کو دیکھا سڑا نہیں ہے تو کہا بھائی بہت تھوڑی دیر کے لیے. دوسری آیت آئی فانظر الی حمارک، جس سواری کے جانور پر بیٹھ کے آئے تو اس کو بھی تو دیکھو. اب جو دیکھا تو بھوسا بن چکا تھا. اب عزیر کو چھوڑیے، پیغمبر خدا ہیں، گستاخی ہو جائے گی. اگر میں ہوتا تو میں کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر میں کچھ منٹوں کے لیے سویا ہوں تو لگتا تو یہی منٹوں کے لیے سویا ہوں، کچھ لمحوں کے لیے، کیونکہ کھانا نہیں سڑا. لیکن کچھ لمحوں کے لیے سویا ہوں تو میری سواری کا جاننا مر گیا، بھوسا بن گیا. یہ کچھ گھنٹوں میں تو کام نہیں ہو سکتا. اب ایک پیراڈاکس کی کیفیت میں آ گیا عزیر. اگر کچھ لمحوں کے لیے سویا ہوں کیونکہ کھانا سڑا نہیں ہے تو یہ میری سواری کا جانور مر کے بھوسا کیسے بن گیا. کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابراہیم کا لاڈ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ لاڈ جو ہے نا ابراہیم کا خدا کے ساتھ، یہ آپ کے آقا اور مولا کی مادر گرامی اور 11 اماموں کی دادی جانتی تھی. تبھی کہا پروردگار تجھے واسطہ دیتی ہوں ابراہیم کا، ورنہ کعبہ آدم نے بنایا تھا،
سلام ہو اس بیوی پر کہ جو نہ رسول ہے نہ امام ہے. اس گھر کے وہ ہستیاں کہ جو نہ امام ہوں نہ رسول ہوں، جب وہ اس حد تک مشیت الہی سے واقف ہیں تو شہزادیہ کونین کس مرحلے پر ہوں گی؟ کہا اب ابراہیم کی بات ختم ہو گئی، چلیے ذرا نوح کی طرف. یہاں سمجھ میں آ گیا؟ ایک سوال کیا تھا خدا نے، بڑا لمبا بچوں کے بقول یہ منظرنامہ پھیلا دیا. اب آگے بڑھیے صاحب، حضرت ابراہیم کا واقعہ. کہا کہ فرشتے آئے گھر میں بیٹھے، فجاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے جلدی سے ابراہیم. خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات کی جانب. یہ مشیت کا ایک پہلو بتاتا چلوں. تمام انبیاء کی ذات میں آپ ایک صفت کو دیکھیں گے، ایک سخاوت، دوسرا مہمان نوازی. جب تک یہ صفت کسی میں نہیں ہے، ٹکریں مارتا رہے، رگڑ دے اپنے آپ کو، وہ انبیاء والی صفت نہیں آئی. البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس. کنجوس، بخیل، خسیس، لوگوں سے دور ہے، خدا سے دور ہے، جنت سے دور ہے. السخی قریب من الجنہ، قریب من الناس، قریب من اللہ. سخی خدا سے بھی قریب ہے، سخی خدا سے بھی قریب، سخی جنت کے بھی قریب، سخی لوگوں کے بھی قریب. بنو ہاشم کی اولین صفات میں سے ایک غیرت، شجاعت اور سخاوت. بنو ہاشم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. آپ مکے میں دشمنی کر رہے تھے، آپ کے تو تجارتی قافلے جاتے تھے، آپ اتنا پیسہ لٹا دیتے. دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، بنو ہاشم کی سخاوت کا ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں. سرکار کیا کیا جائے، دیوانہ اور پگلا پن ایسا ہے کہ صاحب چھوٹے نہیں چھوٹتا. یہ بیماری ایسی ہے، گھوم پھر کیوں ہمیں آنا بنو ہاشم کی طرف ہی ہے، آنا خانوادہ نبوت کی طرف ہی ہے. بنو امیہ کی حکومتیں. آپ کو تکلیف تھی، لوگ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے حل چلوا دیا. کیا اچھا کام کیا حضور آپ نے، جناب امیر کی قبر پہ جا رہے ہیں، ممنوع کرواؤ، عزاداری نہیں ہونے دو، حسین کی قبر بند کر دو، حل چلواؤ، پانی چھوڑ دو. حضور آپ کے پاس دولت ہے، یہ 2-4 لاکھ دینار خرچ کر دیتے، لوگ آپ کے ابا بابا دادا کی قبر پر چلے جاتے. حسین ابن علی کے تو کسی بیٹے نے پیسہ خرچ کر کے زوار اکٹھے نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت، غیرت، شجاعت ایسی تھی. خوب توجہ کیجیے گا، یہ میں سید الشہداء کی غیبی شخصیت پر بات نہیں کر رہا. یہ جو انسانی صفات ہیں سید الشہداء کی، جس کو انسان حاصل کر سکتا ہے اپنے مرحلے پر، صفات بشری کی بات کر رہا ہوں، صفات روحانی کی بات نہیں کر رہا جو امامت کے مرحلے پر فائز ہونے کی وجہ سے. آپ پیسے خرچ کر دیتے، آپ نے حل تو چلوایا، پیسے آپ خرچ کر دیتے. آپ جانتے ہیں کہ جتنا پیسہ بھی خرچ کر دیا جائے، زوار حسین ابن علی حسین کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ ان میں صفات ایسی ہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، خدا نے پنجتن کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. مولانا اسی زوم باطل میں ہے کہ مجلس وہ پڑھ رہے ہیں، مجمع اسی زوم باطل میں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں فرش ادا پر. حضور یہ لطف سید الشہداء جو آپ یہاں ہیں، لطف سید الشہداء جو میں ممبر پر ہوں، ورنہ لطف کو ہٹا دیا جائے نہ آپ کچھ نہ میں کچھ. فرمایا چلیے آپ آئے. ابراہیم فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. ابراہیم نے دیکھا کہ فریج نہیں تھا ابراہیم کے گھر میں، کتنی تیزی سے بچڑا ذبح کیا ہوگا اور بھون کر لائے ہوں گے. خوب توجہ کیجیے گا، یہ مہمان نوازی ہے جناب ابراہیم کی. آئے، دیکھا کہ یہ دونوں فرشتے ہیں اور یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف. أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. تو وہ ابراہیم ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا اگر کوئی کسی کے پاس برے ارادے سے آتا تھا قتل کرنے تو اس کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا تھا. عربوں کا دستور تھا. کیوں؟ تمہارا نمک کھا لیا، اب تمہیں قتل نہیں کر سکتا. یہ مسلمان ہے، خدیجہ کا نمک کھایا، خدیجہ کی اولاد پر ظلم کیا، فاطمہ کے صدقے پر پلا، اولاد فاطمہ پر ظلم کیا. یہ مسلمان ہے. علی ابن ابی طالب کی تلوار کے صدقے میں روٹی میری پیٹ بھرا، اولاد علی پر ظلم کیا. یہ غیرت مند کافر نہیں کرتا جو ان بے حیا مسلمانوں نے کیا. یہ ابراہیم نے دیکھا یہ کیا، کہا کہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا دیکھو ہم فرشتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوط کی بستی کو برباد کر دیں. بڑے غلیظ گناہ میں ملوث ہیں لوط کی قوم کے لوگ. اور کہا دیکھو لوط کے لیے بری خبر بن کے آئے ہیں، تم کو ایک اچھی خبر دینا چاہتے ہیں. وہ یہ
کہ بشر نہ ہو، ہم تمہیں خوشخبری دینا چاہتے ہیں. کس کی؟ اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، ایک بیٹا اور ایک پوتا. ایک تو بیٹا ہوگا تمہاری اور اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب خوف ابراہیم کے دل سے چلا گیا، وجاءته البشرى، خوشخبری آ گئی، تب ابراہیم نے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے ابراہیم بحث کرنے لگے. یجادل و جدال، بحث کرنے لگے، بحثم بحثی. ہم سے، خدا کہہ رہا ہے ہم سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے سلسلے میں. کون قوم لوط؟ غلیظ ترین گناہ، اس کے سلسلے ہم سے بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم جو تھے وہ کون تھے؟ بحث کر رہے ہیں ابراہیم خدا سے. خدا تعریف کر رہا ہے، دیکھو ابراہیم ہم سے بحث کر، یہ مت سمجھو ہم سے بحث کر رہا تھا. ہم 2 رکعت نماز کے بارے میں اعتراض کر لیں ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا. ابراہیم کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، قوم لوط کے بارے میں جو غلیظ ترین گناہ میں ملوث تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے لیے فرشتے تباہ کرنے آئے. ابراہیم مجادلہ کریں، یجادلو نا، رک جائیے، خدا تو وہاں تھا ہی نہیں ابراہیم کے سامنے. نہیں تھا سے مطلب سامنے تو فرشتے بیٹھے تھے، فرشتوں سے ابراہیم بحث کر رہے تھے. خدا نے کہا ہم سے بحث کر رہے ہیں. خوب توجہ کیا آپ نے، کہ دیکھو انہو، ابراہیم حلیم تھے، اواہ تھے، منیب تھے، بہت بردبار تھے، بہت صابر تھے، بہت آہذاری کرنے والے تھے خدا کی بارگاہ میں. منیب تھے، بار بار خدا کی طرف رجوع کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے. توبہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے. ابراہیم، یہ ابراہیم کا کردار. اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ امر اللہ آ چکا ہے، امر خدا آ چکا ہے، اب امر خدا کو پلٹا نہیں سکتا. لہذا دیکھیے ابراہیم، خوب توجہ کیجئے، بحث کر رہے ہیں ابراہیم. جدال، سوال نہیں کیا. یجادلونا کنٹینیوس ٹینس ہے، مسلسل بحث کرتے رہے. بھائی چلے جاؤ، لوط کی بستی والے توبہ کر لیں گے، ہم کچھ وسط درمیان میں آ جائیں گے، ہم بیچوان کا بیچ میں آ کر کوئی کردار ادا کر دیں گے، ہم توبہ، واعظ و نصیحت، کچھ اور مہلت دے دو. ایک جملہ نہیں کہا، 2 نہیں کہا، یجادلونا کنٹینیوس ٹینس ہے. جواب دیا کہ دیکھو امر اللہ آ چکا ہے، لہٰذا اب بحث مت کیجئے. آپ بحث کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ جو بحث کر رہے ہیں، آپ نے ایک اچھی صفت ہے ابراہیم، حلیم ہیں، منیب ہیں، اواہ، خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری آپ کرتے ہیں. خدا نے کتنے پیار سے ابراہیم کے جدال کو پیار سے جواب دیا. چلیے نوح کی طرف. طوفان آیا، فارت تنور میں سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا. وَنَادَى نُوحٌ، نوح نے پکار کے اپنے بیٹے سے کہا، یا وہ نہیں ارکب معنا، ہم ایسا کشتی پہ سوار ہو جا. بیٹا اپنے خیالوں میں مگن کہنے لگا کہ سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي، بابا کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا. نوح نے کہا دیکھو لَعَصِمَ الْيَوْمَ، امر الہی سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، جس پر خدا کی رحمت ہو. لوط کی بستی پر امر الہی آیا، ابراہیم نے بحث کی، خدا نے تعریف کی، مذمت نہیں کی ابراہیم کی. امر الہی نوح کے پاس آیا، جناب نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو امر الہی آ چکا ہے، اب خبردار کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. ابھی گفتگو جاری تھی. حال بینہم الموج، میں کیا بتاؤں کہ نوح کے بیٹے نے جو کہا جبلن، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حال بینہما الموج کا مطلب کیا ہے؟ موج پر الف لام ہے، موجن نہیں ہے. بہرحال یہ خدا کا کلام ہے. الموج وکان من المغرقین، نوح کا بیٹا ڈوب گیا. طوفان سے پہلے خدا نے نوح سے کہا تھا دیکھو ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے. جب کوہ جودی پر آ کر کشتی ٹھہر گئی، فاستوت علی الجودی، کوہ جودی پر آ کر کشتی ٹھہر گئی اور سب نے خدا کا شکر کیا. اب بیٹے کا داغ تو دل پر ہے. کہا کہ پروردگار ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پیغمبر ہیں لیکن باپ بھی تو ہیں. خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں میرے بیٹے کو مارا. کہا پروردگار تیرا وعدہ تو سچا تھا اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. حیا کی وجہ سے، خوف اور خشیت کی وجہ سے کھل کے اعتراض نہیں کر رہے جناب نوح. کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا وعدہ حق ہے، اور بیٹا تو تھا میرا. کہہ نہیں پا رہے کہ پروردگار میرا بیٹا تو گھر والوں میں سے تھا، تو نے تو وعدہ کیا تھا، کیوں مار دیا. خوب توجہ کیجئے، یہی 2 آیتیں ہیں.
ادب کو سیکھیے جناب نوح سے. کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، مضبوط ترین فیصلہ تیرا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. تینوں جملوں میں ربط نہیں ہے، لیکن نوح کی شخصیت کو دیکھیں گے تو بہت زبردست ربط ہے. ربط نہیں دے پا رہے. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ آیات بے ربط ہیں، لیکن آیات میں ربط آ جائے گا اگر نوح کی عظمت کو آپ سمجھ لیں. جواب آیا دیکھو، انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا ناخلف بیٹا ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انی اعظک، دیکھو تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں ان تکون من الجاہلین، نصیحت اس لیے کر رہا ہوں نادانوں میں سے مت ہو جانا، جاہلوں والی باتیں مت کرو. یہ خدا فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا. خدا کی آیت کو نقل کر رہا ہے. میں کہوں گا پروردگار ابراہیم کے پاس بھی تیرا امر آیا تھا، ابراہیم نے جدال کیا تھا، مجادلہ کیا تھا، کافی دیر تک کیا تھا. نوح نے تو صرف ایک جملہ کہا تھا، 2 جملے کہے تھے، 3 جملے کہے تھے. تیری توحید کا اقرار کیا تھا، تیرے وعدے کے بارے میں تعریف کی تھی. تو نے ابراہیم کے بارے میں کہا بڑے رحم دل تھے، وہ لوط کی بستی کے بارے میں رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو نے تعریف کر دی. اور نوح اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو کر رہا، تجھے ترس نہ آیا؟ سمجھ میں آ گیا ابراہیم کون ہے؟ یہ ہے ابراہیم. کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو 10 امتحانوں میں سے گزارا، کٹھن 10 میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے فاتمہن، ابراہیم نے امتحان میں کامیاب ہوئے. ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں تمام بنی نوع بشر کا. ومن ذریتی، ابراہیم نے یہ نہیں کہا پروردگار یہ جو تو نے مجھے امام بنایا ہے کیا میری نسل میں سے بھی امام بنائے گا؟ ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری نسل. خوب توجہ کیجئے گا. جو امامت دیکھیے معمولی سا عہدہ ہے، آپ امام کے بارے میں ذرا زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور امامت بھی وہ نبوت بھائی امام، مسجد کا امام، یہ امام وہ امام. بھائی آپ کے ہوگا کھلواڑ امام، قرآن میں کھیل نہیں ہے امام. قرآن کی نظر سے سمجھیے امامت کیا ہے. یہ جو خدا نے ابراہیم کو امامت دی ہے کس مرحلے پر دی؟ وہی وصول کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. امتحان لیا یعنی نبی ہو چکے تھے، خلت کے مرحلے پر آ چکے تھے، خلیل اللہ تھے، امتحانات سے گزر چکے تھے، وحی الہی دریافت کر رہے تھے، جبرائیل کو دیکھ چکے تھے. لیکن ایک دفعہ نور امامت کو دیکھا تو کہا ومن ذریتی، میری نسل میں سے بھی. اس کا مطلب ہے کہ معمولی مرحلہ نہیں ہے. خدا نے کہا دیکھو لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. درود بھیجیے محمد آل محمد. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم، قرآن کی آیت، ہم نے ابراہیم کو اسی طرح سے زمین اور آسمان کے غیبی پہلو دکھائے. غیبی پہلو ہم نے دکھائے. خدا فرما رہا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہاں پر ایک واو ہے، واو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ہم ابراہیم کو مرحلہ یقین پر لے آئیں. جو ملکوت زمین و آسمان دیکھنے کے بعد امامت ملے تو ایک دفعہ مسترب ہو جائے، مشعوف ہو جائے، مشتاق ہو جائے، دل پر ایک ایسی پرکیف حالت طاری ہو وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں سے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے عنایت الہیہ. خوب توجہ کیجیے گا. میں 1-2 جملے کہہ کر آگے بڑھوں گا. پروردگار حکمت دیتا ہے، مشیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن مشیت چلتی ہے امتحانات کو ادا کرنے کے بعد. یہ جو تسلسل چلے گا کہاں تک نسل ابراہیم کا، یہ جو پروردگار فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم، پروردگار عالم نے آل ابراہیم کو چن لیا. یہ اس وجہ سے چنا کہ پہلا موڑ جو آیا انبیاء کے تسلسل میں، پہلا دیباجہ جو دکھا رسول خدا کی رسالت کا، پہلا تعارف اور انٹروڈکٹری نوٹ جو دکھے گا آپ کو رسول خدا کی رسالت کا، امیر المومنین کی امامت کا، سیدہ کی عفت اور عظمت کا، حسن اور حسین کی سرداری کا، حضرت سید ساجدین کی عبادت کا، اور سید ساجدین سے لے کر آئیے اپنے آخری مولا تک، اس کا جو انٹروڈکٹری نوٹ اور دیباجہ دکھے گا وہ یہیں پر پوشیدہ ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي،
امتحان دیے جناب ابراہیم نے. یہ امتحان خدا کو اتنے پسند آئے کہ اب نسل ابراہیم میں امامت چلے گی. مولانا عدل کے خلاف ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نسل ابراہیم میں امامت چلے گی. انہوں نے زحمت کی, اب آپ امام حسین تک لے رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ذرا سا عقل کے ناخن دیجیے. حفظ کرتا ہے آپ کا بچہ قرآن, آپ کہتے ہیں 7 پچھلی نسلیں 7 اگلی نسلیں معاف ہو گئیں. آپ کے بچے کو نہ سواد صحیح سے نکلنا ہے نہ زہاد. اس کے دل کی کیفیت کیا ہے, کتنا تکبر ہے اس حفظ کے بعد, کتنی تواضع ہے, وہاں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. یہ قرآن اس نے رٹا ہے, ثواب ہے, رٹیے, یاد کیجئے. آپ کے ساتھ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچے نے پڑھا, اس کے باپ پر سے عذاب اٹھا دیا گیا قبر میں. وہاں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. کتنے امتحان دیے ہیں آپ نے جو آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے باپ پر سے عذاب اٹھا دیا جائے. مولانا کھانا کھلایا تھا, نمازیں پڑھوائی تھیں, والد کا عذاب کم ہو جائے, والدہ کا عذاب کم ہو جائے, جنت کی کھڑکی کھل جائے. آپ تو اپنے اس آڑے ترچھے قلب کے ساتھ جو کام کریں آپ کے والدین تک پہنچ جائے, اور ابراہیم اس مرحلے پر آ کر یہ کام کریں. اور خدا یہ نہ کہے کہ نسل میں نہیں دوں گا, کہا کہ دیکھو دوں گا تو نسل میں, لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اور پھر پروردگار عالم نے فرما دیا, دیکھو شک مت کرنا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم. سر پٹک کے مر جاؤ, تہجد کوئی قضا نہ ہو, بہترین طریقے سے عبادت کرو. اگر آل ابراہیم میں نہیں ہو تو امامت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے. اب یہ ابراہیم ہیں اس مرحلے پر. بس میں مختصر کروں قصے کو. غیب دیکھ لیا آسمان و زمین کا, خدا کے ساتھ جناب ابراہیم اپنے لاڈ پیار کو بھی دیکھ لیا. نوح کے ساتھ جو خدا نے کام کیا تھا وہ آپ کے ساتھ نہیں کیا. عزیر کو موت دے دی تھی, آپ کو بڑے لاڈلے انداز میں, بڑے چہیتے انداز میں اظہار محبت اور تعلق خاطر کرتے ہوئے کہا دیکھو بھائی پرندوں کو ذبح کر دو, پھر یہ کرو. ابراہیم دیکھو بحث مت کرو, تم بہت رحم دل اچھے آدمی ہو, کیا رحم دلی کے کہنے. ابراہیم کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ نہیں, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, ابراہیم کو نہیں پتا ہوگا, پتا ہے, علم ہے. تو کہا یہ کیوں نہیں کہتے تھے پروردگار مجھے علم اور حکمت دے. کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب ابراہیم نے دیکھ لیا کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں. کس مقام پر؟ اس مقام پر ابراہیم تب بھی نہیں پہنچے کہ سرکار ختمی مرتبت کا مقام ہو. اب ابراہیم اس موقع پر پہنچے ہیں اس مقام پر کہ دعا کریں رسول خدا کے لیے. حقیقت سید الشہداء ذہن میں رہے. حقیقت سید الشہداء بخدا اگر یہ 4-5 جملے جو اب رہ گئے نا, 5, 6 یا 10 منٹ دقیقے لمحے لحظے, اس میں اگر یہ بات پہنچ جائے اور انشاءاللہ سید الشہداء بھی اسی بات کو آپ کی دعاؤں کے صدقے میں مجھ سے اسی طرح سے لے لیں, بخدا قبر قیامت پل اسرا سب سمجھ جائے گا. دعا کیجئے سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ جملہ. حضرت حجت قبول کریں اپنی بارگاہ میں جملہ. غور سے سننا, تمام نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, بچے غور سے سنیں. فرمایا پروردگار میرے جملے, آیت کا ترجمہ بعد میں کروں گا, یعنی پروردگار غیب کو دیکھ چکا ہوں زمین اور آسمان کے. نوح کی منزلت وہ نہیں ہے, عزیر کی منزلت وہ نہیں ہے, لیکن میں اب بھی محمد مصطفیٰ نہیں ہوں. اب میں اس مرحلے پر پہنچا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے لیے دعا کر سکوں اور میری نسل ایسی چلے کہ میری نسل میں کہیں بھی ظلم کا شائبہ نہ ہو. کہاں تک شائبہ نہ ہو؟ عبداللہ میں شائبہ نہ ہو, فاطمہ بنت اسد میں شائبہ نہ ہو, آمنہ میں شائبہ نہ ہو, ہاشم میں شائبہ نہ ہو, عبد مناف میں شائبہ نہ ہو, قصی و بنی کلاب میں شائبہ نہ ہو, جناب عدنان میں شائبہ نہ ہو. اس نسل میں پوری کی پوری شائبہ نہ ہو. یہ نسل اتنی طیب و طاہر ہے کہ دعائے ابراہیم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت تک اور حضرت ختمی مرتبت سے لے کر حضرت حجت تک, یہ تو میں رسول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. اس گھر کی بہویں بھی ایسی ہیں. ارے بہووں کو چھوڑیے بہویں بڑی عفیفہ مقدر ہیں, بہووں کو چھوڑیے. اس گھر میں جو حبشہ سے سیاہ فام کنیز آئے,
اس گھر میں جو کنیز آئے نا، 2 جملے بس بی بی کے بارے میں کہنے دیجئے. کون سے علی بن ابی طالب نے مخمل اور کم خواب کے بچھونوں پر سلایا تھا فضہ کو؟ بدترین زندگی تھی، بس جو مولا کی زندگی وہ فضہ کی زندگی. لیکن کیا جڑی ہیں کہ کربلا تک ساتھ آئی ہیں. انسان لاکھوں کروڑوں روپے کسی پر خرچ کر دیتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے. کیا کہنے سرکار اس بھی. تو میں بیٹیوں کی بات کروں رسول خدا کی دختران گرامی کی، میں بہوؤں کی بات کروں، میں نواسیوں پوتیوں کی بات کروں. ارے سرکار گھر کی کنیز نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پر ہے. مستجاب الدعوہ. لہٰذا ابراہیم جانتے ہیں اب میں اس مرحلے پر پہنچا ہوں کہ میں دعا کر سکوں ختمی مرتبت کے لیے. فرمایا پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو بھیج. ابراہیم آپ بن جائیے وہ رسول، اتنے لاڈلے ہیں. ابراہیم جواب دیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسماعیل کی قربانی چاہیے، ایک نسل چاہیے، نسلاً بعد نسل وہ امتحان دیں اور مصلحت خداوندی کے بعد پھر ایک رسول آئے گا. اس رسول کو کیا خصوصیات ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج. یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. آیت کیا تھی سرنامہ کلام میں؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو خدا حکمت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو خدا چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل خالص چاہیے. خدا جس کو حکمت دے، خدا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حکمت دیتا رہتا ہے، لیکن جو حکمت ابراہیم کی دعا کے ذریعے ملے گی وہ کون سی حکمت ہوگی؟ فرمایا پروردگار یہ ان کو حکمت سکھائے، کتاب کی تعلیم دے، پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم. خدا نے جب اپنی حکمت سکھانے کی بات کی، جو عمومی حکمت ہے آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، کسی حد تک ہر ایک کے پاس ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مسلم کے پاس بھی ہے، فاسق کے پاس بھی ہے، عادل کے پاس بھی ہے، متقی کے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک حد تک حکمت ہے. لیکن جو حکمت حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیے کی، آخر میں کیا فرمایا ابراہیم نے؟ انک انت العزیز الحکیم. پروردگار میں ہر حکمت کی بات نہیں کر رہا، جو میری نسل میں سے رسول آئے گا نا، ایسی حکمت دے کہ اس کی حکمت پر کوئی حکمت غالب نہ ہو سکے، اس کی عزت پر کسی کی عزت غالب نہ ہو سکے. اس کی حکمت ایسی ہو جو تیری حکمت سے جڑی ہوئی ہو. لہٰذا اب اگر یہ حکمت آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر اب اس کے بعد دیکھیے آپ درود پڑھیے محمد آل محمد کو. یہ فرمایا خیر کثیر، جسے ہم نے حکمت دی، خیر کثیر دی. اب میں چاہتا ہوں یہیں پر مختصر کر دوں اپنے بیان کو تاکہ مصائب کی طرف آؤں. خیر کثیر دی. کس کو خیر کثیر دیتا ہے؟ جس کو خدا حکمت دیتا ہے. ابراہیم کی دعا، خدا کی مشیت. اب یہ خیر کثیر کیسی ہوگی؟ اب مجھ سے مت پوچھیے، مترجمین سے پوچھیے، مفسرین کے پوچھیے کہ جب انہوں نے یہ کہا میں بہت آرام سے پڑھوں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب میں کیا کروں اس آیت کا کہ جب رسول خدا کے بیٹے یکے بعد دیگرے انتقال فرما گئے، مشرکین مکہ نے تانے دینا شروع کیے، تو خدا نے کہا حبیب دیکھو انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خیر کثیر. مر رہے ہیں بیٹے، خدا کہہ رہا ہے خیر کثیر. یعنی کیا مطلب؟ اس خیر کثیر کو معمولی خیر کثیر مت سمجھو، یہ خیر کثیر جڑے گی ابراہیم کی دعا سے. مختصر کروں بات کو جلدی. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، گفتگو کی، یا ابن رسول اللہ. ابراہیم نے کہا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار اپنی نسل کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مکے میں، بے آب ہو گیا چٹیل میدان کے پاس، تاکہ نماز قائم کر سکیں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. پروردگار لوگوں میں سے کچھ کے دل کو اس طرح سے کر دے کہ یہ وفور عشق، شدت مودت و محبت، فنا کے مرحلے پر آ جائیں میری نسل کے ساتھ. ابراہیم کی دعا ہے. آیا کہہ رہے ابن رسول اللہ یہ تو امام نے کہا آیت پڑھو. آیت پڑھی. علامہ مجلسی بحار الانوار. کہا کہ یہ امام نے آیت پڑھو. کہا یہ آیت ابراہیم نے دعا مانگی ہے کہ خانہ کعبہ سے محبت کریں لوگ. پروردگار تو لوگوں کے دل میں ڈال کہ لوگوں کے دل میں شدت عشق آئے خانہ کعبہ کی نسبت. چھٹے امام کے قربان جاؤں. اچھا اس قابل بھی تو نہیں ہم کہ چھٹے امام کے قربان جائیں.
چھٹے امام کے قربان نے فرمایا اگر کعبے کی طرف کہتا خدا تو الیہا ہونا چاہیے تھا. ابراہیم کا الیہم، الیہم آتا ہے انسانوں کے لیے. فجعل افئدۃ من الناس، کہ یہ جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے وقت چھوڑتے وقت، ادھر سے حکمت کی دعا مانگی، تزکیے کی دعا مانگی، تعلیم کتاب کی دعا مانگی. اب یہ تعلیم کتاب اور تزکیہ اور حکمت جو اہل بیت ہیں، رسول خدا ہیں، یہ صرف استاد نہیں ہے. استاد کو آپ نے دل میں بغض رکھیے، کینہ رکھیے، کم محبت رکھیے، زیادہ محبت رکھیے، احترام نہ رکھیے. استاد سے سیکھتے رہیے، استاد علم دے رہا ہے. رسول خدا کی حکمت کے بھی پیچھے چلنا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ابراہیم کی دعا کا حصہ بنے، وہ پورے جذبات کے ساتھ آل رسول سے محبت رکھے. لہذا فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. امام نے فرمایا دیکھو الیہم کہا، الیہم انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اولاد ابراہیم کے لیے. اور بھی چھٹے امام نے فرمایا نحن دعوت جدی ابراہیم، ابراہیم کی دعا ہم ہیں. اچھا رک جائیے، بس آخری جملے، کوئی معذرت، کوئی درود، کوئی نعرہ مت لگائیے، مجھے ختم کرنے دیجیے. دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم نے. امام نے کیا فرمایا؟ ابراہیم کی دعا کی قبولیت کی صورت ہمیں، کہا ہم ہیں دعا ابراہیم. فرق ہے. سیدہ کے بچوں کی عظمت کو سمجھو. دعا کی کس نے تھی؟ ابراہیم نے. کی کس سے تھی؟ خدا سے. زمین سے دعا آسمان تک گئی، آسمان سے جو لوٹ کر آئی تو کبھی محمد بن کر آئی، کبھی علی بن کر آئی، کبھی حسن بن کر آئی، کبھی حسین بن کر آئی. کس طرح سے آئی یہ دعا؟ 14 معصومین کی صورت میں دعا ابراہیم بن کر آئی. لہذا حسین ابن علی کی محبت میں جو یہاں آئے ہو نا، یہ کسی مرے ہوئے پہ ماتم کرنے نہیں آئے. اتنے پہلو ہیں سید الشہداء کے، اتنے پہلو ہیں. راکب دوش رسول تو انسان نے دیکھا، دعا ابراہیم جو آسمان سے زمین پر آئی، وجود سید الشہداء اس دعا کی تجلی ہے جو آسمان سے زمین پر آئی. سید الشہداء مکے پہنچ چکے ہیں. صلی اللہ علیہ یا آقا سید الشہداء، سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی کے بھائی، سلام ہو آپ پر اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے. مسلم ابن عقیل کے مصائب بڑے عجیب ہیں. شہداء کربلا میں نہیں ہیں، لیکن وہی اکرام اور احترام ہے. مسلم کو خط دیا، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی ورجلا من اہل بیتی. جناب رقیہ کے شوہر بھی ہیں کہ جو خواہر ہیں سید الشہداء کی، داماد جناب امیر بھی ہیں. مکے سے مدینے آئے. تاریخ میں ہے کہ مدینے آئے، کسی سے نہیں ملے، روضہ رسول پر گئے، زیارت کی، نماز زیارت ادا کی، اور دوبارہ فوراً اس کے بعد چلے گئے کوفے کی طرف. کوفے پہنچے، بیعت شروع کی. کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی. واقعہ عجیب ہے بڑا. وہ یہ، اب تاریخ میں متضاد ہے، شریک ابن عور یا جناب ہانی، دونوں میں سے کسی کی طبیعت ناساز تھی. شریک نے کہا کہ دیکھو مسلم میرے گھر میں چھپ جاؤ، عبید اللہ ابن زیاد جب ہمارے پاس آئے گا عیادت کے لیے. شریک صحابی ہے جناب امیر کا، جمل اور صفین میں مولا کے ساتھ ہے. کہا کہ تم کمرے کے پیچھے چھپ جاؤ، جیسے ہی آئے تم باہر نکل کے عبید اللہ کو قتل کر دو. عبید اللہ قتل ہو جائے گا، حسین ابن علی کی آمد کا راستہ ہموار ہو جائے گا. مسلم چھپے رہے. عبید اللہ آیا اپنے غلام معقل کے ساتھ، کافی دیر تک بیٹھا رہا. شریک نے کئی دفعہ اشارتاً چیخ کر مسلم کو پکارنا چاہا، مسلم نہیں نکلے. عبید اللہ چلا گیا. شریک ذرا سا خفا ہوئے یا اعتراض کیا، نکتہ چینی تنقید کی کہ ہمارا منصوبہ یہی تھا، تم اگر قتل کر دیتے تو سارا کا سارا قصہ صحیح ہو جاتا اور حسین کوفے آ جاتے. محققین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے جو مجھے پسند آیا، مختلف وجوہات بتائیں بیان کی ہیں. کہ حسین کے نمائندے ہیں مسلم، مسلم ذاتی جہد سے نہیں کھڑے ہوئے یہاں پر.
اگر چھپ کر وار کرتے تو گویا حسین نے چھپ کر وار کیا. مسلم کی حمیت اور غیرت نے برداشت نہیں کیا. آپ مسلم کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا عجیب مظلوم ہے یہ شہزادہ. اور مسلم کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مزیت علی بصیرتن، اے مسلم پوری آگاہی علم اور معرفت کے ساتھ آپ نے حسین کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا. کیا ذمہ داری؟ عبید اللہ کو قتل نہیں کیا لیکن نام حسین ابن علی کو زندہ رکھا. تاریخ لکھتی کہ حسین کے سفیر نے دھوکے سے قتل کیا. ہانی کو قید کیا گیا، تشدد کیا گیا. جب ہانی کو قید کیا گیا کوفے کے بہت بڑے سردار لوگ خوفزدہ ہو گئے. ہزاروں کے قریب لوگوں نے جامع کوفہ میں مسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب عشاء کا وقت گزرا تو مسلم کے پیچھے 18 سے 15 لوگ تھے. مسلم نے مڑ کر کہا کہ اب جاؤ، تمہاری بھی ہم کو کوئی حاجت نہیں. خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے. جب آپ مسجد کوفہ کو دائیں طرف رکھیں گے، باب الثعبان پہ کھڑے ہو کر، سامنے آپ کے جناب شریفہ کا روضہ ہے اور دائیں طرف وہ دکانیں وغیرہ اور کمیل اور میسم کا روضے والی جہت آتی ہے. دائیں طرف آپ کے مسجد کوفہ ہے. اس طرح سے کہ پشت پہ آپ کی قبلہ ہو. تو بائیں طرف محلہ بنی کندہ ہے. اب تو نہیں ہے. مسلم وہاں پر کسی دوست کے گھر میں جا کر رکنا چاہتے تھے. چلتے جا رہے ہیں پیدل، پیاس کی شدت ہوئی. ایک گھر کے باہر چبوترا تھا، وہاں بیٹھ گئے. یہ مومنہ تھی، دروازہ کھول کے بار بار اپنے داماد کا انتظار کر رہی تھی یا بیٹے کا. دروازہ کھولا، دیکھا ایک اجنبی شخص موجود ہے. کہا کہ اجنبی، نامحرم خاتون ہو، اکیلی گھر میں، چلا جا، بیٹھنا اچھا نہیں ہے تیرا. کہا اگر پانی مل سکے تو پانی کا ایک جام چاہیے. کاسہ آب لا کر دیا. مسلم نے پانی پیا، واپس کیا. کہا قضیت حاجتک، تیرا کام ہو چکا، اب تو چلا جا یہاں سے. خوب توجہ کیجئے، یہ مومنہ دیندار ہے، بہت واجب اور مکروہ سمجھتی ہے. کہا کہ چلا جا یہاں سے، نامحرم عورت کے دروازے پہ بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے. کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے یہاں پر. کہا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ کوفے کے اس پرآشوب دور میں تو کوفے آ؟ کہا کہ میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے. یہ مومنہ گھبرائی. کہا مزید تعارف کروائیے. کہا میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل. قربان جاؤں اس مومنہ کی معرفت پر. جیسا ہی سنا میرے آقا کا سفیر ہے، پاٹو پاٹ دروازے کھولے کے تشریف لائیے. ایک حجرے میں لے کر گئی، کھانے کی سینی لا کر رکھی. بار بار جاتی تھی، مولا کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ایک دفعہ جا کر دیکھا کھانا جو کا تو رکھا ہوا. کہا کہ آقا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. کہا ملکتنی عینائی، ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا. کہ مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد اس مومنہ کا وہ بیٹا آیا، ملعون بیٹا. سمجھ گیا کہ کمرے میں کوئی ہے، دیواریں ٹٹولتا ہوا تاریکی میں گیا. مسلم نے پوچھا کہ آنے والا کون؟ کہا کہ میں گھر والا ہوں. تم کون؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا البشارہ، تمہارے سر کی قیمت امیر المومنین نے رکھی ہوئی ہے. دنیا میں ڈھونڈا تھا، تم مجھے گھر میں مل گئے. یہ مومنہ آئی، اس نے شدید ترین قسمیں دیں کہ یہ حسین کا سفیر ہے، فاطمہ زہرا کے خاندان سے. ہم رسول خدا کو قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت میں؟ مسلم موجود ہیں. ایک دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. مومنہ نے کہا مولا گلی میں نہ جائیے گا، لگتا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج آ چکی. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنے الفاظ میں بتاؤں آپ کو. کہا کہ غیرت ہاشمی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کے گھر پر آنچ آئے. میں کہوں گا مسلم تمہاری غیرت کو سلام ہے، کاش شام غریبہ میں ہوتے. مسلم گھر سے باہر گئے، تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کی. دو 200 سواروں کو بھیجا گیا، بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کیا گیا؟ مسلم پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا. کہا مسلم تمہیں امان ہے، اب جنگ مت کرو، اب ہم لڑنا نہیں چاہتے، خون ہاشمی. مسلم نے جیسے ہی سنا امان ہے، تلوار زمین پر رکھ دی. دھوکے سے گرفتار کیا گیا،
مسلم کے دانت شہید ہو چکے ہیں، بدن پر زخم، لب مبارک شہید ہو چکے، دربار میں گئے، کہا سلام کرو امیر کو، کہا میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا۔ عبید اللہ نے گستاخی کی جناب امیر کی شان میں، مسلم نے کہا لعنت تو تجھ پر اور جس نے تجھے حکومت دی اس پر۔ کہا وصیتیں کر ڈال اپنی، کہا 3 وصیتیں ہیں، میرا قرضہ میری زرہ کو بیچنے کے بعد ادا کر دینا، دوسری وصیت میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا، تیسری وصیت میری یہ ہے کہ رسول کا بیٹا حسین رسول کی بیٹیوں بہوؤں کو لے کر کوفے کے نزدیک پہنچو، کوئی قاصد پہنچا دو کہ مولا آپ کوفے مت آئیے گا۔ ایک دفعہ اس شخص کو بلایا گیا کہ جس کو مسلم نے طوع کے گھر کے سامنے جنگ کرتے ہوئے کاری ضرب لگائی تھی، کہا تم قتل کرو مسلم کو لے جا کر۔ مسلم آگے چل رہے ہیں، دارالعمارہ کے برج کی سیڑھیوں کو چڑھ رہے ہیں۔ زیارت نے کیا کہا؟ مزئی تعالی بصیرتن، مسلم کے پائے استقلال میں لغزش نہیں ہے، قاتل کب کب آ رہا ہے۔ جانتے ہیں مسلم کیا کہہ رہے تھے سیڑھیاں چڑھتے وقت؟ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دفعہ مسلم کو چھت پر لے کر جایا گیا، ایک دفعہ مسلم، بعض مورخین نے لکھا ہے بیابان کی طرف دیکھا، تلوار اٹھی، سر و گردن میں جدائی ہوئی، یہ وہ بدن ہے جو دارالعمارہ کی بلندی سے کوفے کی گلی میں پھینکا گیا۔ اس کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ مسلم نے اپنے موت کے بعد کہا ہے مولا حسین آپ کا بدن تو عصر عاشور گھوڑے سے زمین پر گرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلام کے بدن کو مینارے سے زمین پر نہ پھینکا جائے۔ قاصد کہتا ہے میں نے دیکھا راوی، مسلم کا بدن دروازہ کوفہ پر آویزاں گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑتا ہوا مکے سے کوفے کے راستے پر گیا، مجھے خیمہ بستی نظر آئی، میں نے کہا کیا حسین کی خیمہ بستی یہی ہے؟ کہا کیا یہی حسین کی خیمہ گاہ ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کہاں ہیں؟ کہا خیمے میں ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کئی دفعہ تکرار ہوئی، راوی نے بتا دیا کہ میں جب کوفے سے نکلا تو مسلم کے بدن کو میں نے دروازہ کوفہ پر آویزاں پایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بچی چیخ مار کر گر پڑی۔ کہا یہ مسلم یتیمی کا پہلا لمحہ ہے، حسین ماموں ہے، کیا کیا ہوگا؟ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حسین آئے ہوں گے، کلیجے سے لگایا ہوگا، بھانجی ہے، بچی نے بلک بلک کے گریہ کیا ہوگا، بہن زینب مسلم شہید ہو گئے، تم پھوپھی ہو، تم خالہ بھی ہو پھوپھی بھی ہو، ذرا خیال رکھنا مسلم کی یتیمہ کا۔ میں کہوں گا مولا حسین سلام ہے آپ پر، میں کہوں گا مسلم کی یتیمہ سلام ہے، یہ آپ کی یتیمہ کا مرحلہ تھا۔ حسین کی آغوش نصیب ہوئی، زینب کا آغوش نصیب ہوئی، اور ایک حسین کی یتیم بچیاں تھیں۔ یتیمی کا جب مرحلہ آیا تماچے لگے، چادر چھنی، خیمے جلے، کرتے کے